اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقلم اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ واو عربی کے اندر قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ واو کے بعد جو اسم ہو وہ مجرور ہوتا ہے، تو پھر یہ واو قسمیہ سمجھا جاتا ہے، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اسی طرح واللیل والضحی۔ تو یہ جتنے بھی واو ہیں یہ سارے قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی واو قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک قلم کی بہت اہمیت ہے، قلم کی بڑی عظمت ہے اللہ کے نزدیک۔ وما یسطرون اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ پیچھے قلم کی قسم اٹھائی تو قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو قلم لکھ رہے ہیں، وہ سے مراد قلم ہو کہ وہ قلم جس چیز کو لکھ رہے ہیں اس کی بھی قسم ہے، اس لیے کہ سابقہ اقوام کے حالات واقعات آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے جو بیان کیے جا رہے ہیں تو وہ تاریخ کے اوراق میں درج ہیں، اور اسی سے ہی آنے والی نسلوں نے عبرت حاصل کرنی ہے، سبق حاصل کرنا ہے، تو وہ قلم کے لکھے ہوئے سے ہی سبق حاصل کر رہے ہیں، قلم کے لکھے ہوئے سے ہی عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ تو لہذا وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے کہ جس سے عبرت پکڑی جاتی ہے، جس سے نصیحت پکڑی جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ تو قسم ہے اس کی جس کو وہ قلم لکھ رہے ہیں، یعنی وہ چیز، وہ نصیحت، وہ تاریخ، اس کی بھی قسم اللہ نے اٹھائی۔ وما یسطرون کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا ہے کہ قسم ہے اس کی جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، یعنی فرشتوں کی قسم، وہ سے مراد فرشتے ہوں کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس کی قسم۔ تو فرشتے انسان کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، اچھائی اور برائی کو لکھ رہے ہیں، نیکی کو اور اس کی بدی کو لکھ رہے ہیں، وہ درج ہو رہی ہے ہر ایک ایک چیز۔ تو قیامت کے دن وہ لکھا ہوا ہی انسان کے سامنے آئے گا کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ انسان کو دے دی جائے گی وہ کتاب، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تو اپنی کتاب کو پڑھ، آج کے دن تیرا حساب کرنے کے لیے یہ تیری کتاب ہی کافی ہے۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہوں اور وہ لکھنے والی چیز انسان کے نامہ اعمال ہوں۔ ما انت نہیں ہے آپ، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بمجنون دیوانے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الزامات دیا کرتے تھے ان الزامات میں سے ایک الزام دیوانگی کا بھی تھا کہ اچانک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کہنا شروع کر دی ہے
کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور جس کو ہماری عقلیں تسلیم نہیں کرتی، اور اچانک سے اس نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، تو وہ نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیوانگی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح کی نعمتیں کیا دیوانوں پر ہوتی ہیں کہ جس طرح کی حکمت اور دانائی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، کیا اس طرح حکمت اور دانائی کی بات کوئی دیوانے کرتے؟ اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ جو کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا کوئی دیوانہ اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کی تاثیر اپنوں پر، پرایوں پر، دوست پر، دشمن پر برابر ہوتی ہے، تو کیا ایسی قوت تاثیر والا کلام کیا کوئی دیوانہ کر سکتا ہے؟ تو لا محالہ یہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، حکمت کی، دانائی کی، فصاحت کی، بلاغت کی، قوت تاثیر کی، یہ ان تمام یہ ساری کی ساری نعمتیں مل کر یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پر دیوانگی نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ محض یہ اللہ کا انعام ہے آپ پر، اللہ کا فضل ہے آپ پر۔ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک آپ کے لیے، لَأَجْرًا، البتہ بدلہ ہے، غیر ممنون، بے انتہا، نہ ختم ہونے والا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات تو کرتے نہیں تھے، اللہ کی بات بتلا رہے تھے، اور اللہ کی بات کے بتلانے کے بعد ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آتا تھا، تو اس رد عمل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی فراخ دلی سے برداشت کرتے تھے۔ تو اس رد عمل کے عوض میں جو اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچا رہے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا اس پیغام کے عوض میں، اور یہ جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے اس تکلیف کے عوض میں جو آپ صبر سے کام لیتے ہیں، جو آپ فراخ دلی سے کام لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے جو اجر ملنے والا ہے وہ بے انتہا اجر ہے۔ یعنی جتنا تکالیف پر صبر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اپنی طرف سے تکالیف اور الزامات اور یعنی تنگ کرنے کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں، اور ادھر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے انتہا صبر سے کام لیتے ہیں، تو اسی بے انتہا صبر کے عوض میں آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ بھی بے انتہا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ، البتہ پر ہیں، خُلُقٍ عظیم، عظیم خلق پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام البتہ بلند اخلاق پر ہیں، بہت عظیم اخلاق پر ہیں۔ یعنی ان کے پاس، ان دیوانوں کے پاس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانہ کہنے کی ایک دلیل یہ تھی کہ ہم اس کو مارتے ہیں، ہم اس کو گلیوں میں پیٹتے ہیں، ہم اس کے پیچھے گلیوں میں آوازیں کستے ہیں، تو یہ تو پھر ہمارے لیے پھر خیر کی بات کرتا ہے، پھر بھلائی کی بات کرتا ہے۔ اور پھر بھی جیسا کہ طائف کے موقع پر ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا کہ اے اللہ، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، تو ان کو معاف کر دے۔ تو یعنی اتنی تکلیف پہنچانے کے باوجود بھی آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، تو یہ دیوانگی نہیں ہے، بلکہ یہ حسن اخلاق ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یعنی اخلاق عظیمہ ہیں، یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دشمن کے لیے بھی کسی صورت بھی بد دعا نہیں کرتے۔ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی یہ دیوانگی اور اس دیوانگی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ دل سے یہ تو اس بات کو مانتے ہیں، جیسا کہ میں نے بڑی تفصیل سے ایک دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ مشرکین مکہ
وہ ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ محمد کا کلام مت سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، ایک دوسرے کو منع کرتے تھے، لیکن چپکے چپکے ہر ایک سنتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمایا کرتے تھے تو دیوار کی اوٹ میں آ کر سنا کرتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، کلام کیسا ہے، تو دل سے تو مانتے ہیں، لیکن فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب یہ کھلی آنکھوں بھی دیکھ لیں گے کہ ہدایت پر کون تھا، ہدایت یعنی کس کے پاس تھی، اور حقیقی طور پر دیوانہ اور مجنون کون تھا۔ جب دل سے تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اپنی کھلی آنکھوں سے بھی اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے تم میں سے مجنون، ان قریب یہ اپنی آنکھوں سے آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے مجنون کون ہے۔ جنون کہتے کس کو ہے؟ جنون کہتے ہیں عقل کے ضائع ہونے کو۔ جنون کس کو کہتے ہیں جی؟ جنون کی تعریف کیا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی، عقل ضائع ہو جاتی ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، اور جب عقل معوف ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتا۔ جنون کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب عقل ضائع ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتا۔ ہم 4 روپے کے نفع اور نقصان کو نہ سمجھنے والے کو مجنون کہتے ہیں، جو دائمی طور پر ابدی طور پر اپنے نفع اور نقصان کو نہ سمجھے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی مجنون ہوگا؟ تو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تم میں سے مجنون کون ہے، کس نے اپنا نقصان اٹھایا اور کس نے نفع کا سودا کیا ہے۔ اور چونکہ یہ لوگ نقصان کا سودا کر رہے ہیں، نقصان خرید رہے ہیں، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دے رہے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، کفر پر اڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ نور کو تسلیم کریں، یہ ظلمت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑا مجنون اور کون ہو سکتا ہے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے کون مجنون ہے، یہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، هُوَ أَعْلَمُ، وہ خوب جانتا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اس شخص کو کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، تیرا رب خوب جانتا ہے۔ ہاں البتہ وہ جانتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ الگ کرے گا، وہ باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے ساری انسانیت پر واضح کرے گا کہ ہدایت یافتہ کون تھے اور گمراہ کون تھے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرتے ہیں، اور ہدایت اور گمراہی کو اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرتے ہیں تو لا محالہ وہ بات ہدایت ہی کی بات ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں جنون نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں گمراہی نہیں ہے، آپ کی بات میں ہدایت ہے، آپ کی بات میں حکمت ہے، آپ کی بات میں دانائی ہے، اور جو آپ کے مد مقابل آئے گا وہ مجنون ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، وہ بے وقوفی اور نادانی کی طرف جا رہا ہوگا، وہ نقصان کی طرف جا رہا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔